سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ گردش نے کہا اس کے مقدر کا ستارہ وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا ہے۔ گردش نے کہا اس کے مقدر کا ستارہ وہ جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ مولا تو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے۔ مولا تو اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے۔ غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا، اور یہ سچ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے۔ ہے کون تیرے سوا مددگار ہمارا۔ اور چراغ گولڈا مالک کائنات کی حمد لکھتے ہوئے اپنے شاعرانہ قلم کو حرکت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں مولا کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اور کون مقبول ہے، کون مردود ہے، ارے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آلائے بزم عطا کون ہے۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ارے ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے۔ ابھی آپ نے خطیب ملت اسلامیہ، نازش اہل سنت، فرزند شیر سرحد، محبوب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی غلام محبوب کبریا ہزاروی چشتی دامت برکاتہ العالیہ، آپ کا خوبصورت خطاب آپ نے ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع کے خوبصورت اجتماع میں سماعت کیا ہے۔ اور یہ آپ کو علم ہے کہ میں ہر سال رمضان المبارک کا ایک جمعہ المبارک اپنی سعادت سمجھتا ہوں کہ خطیب ملت اسلامیہ کی ابتدا میں یہاں پہ پڑھتا ہوں۔ ایک تو آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، ویسے تو میں اکثر پروگراموں پہ اکثر و بیشتر پورا سال ہی آتا رہتا ہوں، لیکن ماہ رمضان میں میرے آنے کی وجہ فقط یہ ہے کہ آج سے تقریباً 7 سال یا 4-6-7 سال قبل اسی جامعہ مسجد میں خطیب ملت اسلامیہ فرزند شیر سرحد خطیب ابن خطیب حضرت علامہ صاحبزادہ قاضی غلام محبوب کبریا ہزاروی صاحب نے یوم بدر کے حوالے سے انتہائی جامع اور بڑا مدلل اور انتہائی خوبصورت اور دلنشیں خطاب کیا تھا، جس میں میں نے ایک دعا کی تھی اور اللہ نے میری وہ دعا قبول فرمائی۔ میں اسی نیت کو لے کے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں کر بیٹھا ہوں، تو اسی نیت کے لے کر اسی نیت کو، اسی ارادے کو یہاں پہ آتا ہوں۔ ایک جمعۃ الوداع، جب تک یہ سانسوں میں سانس باقی ہے، ماہ رمضان المبارک کا ایک جمعۃ الوداع آپ کے نام ہے سب۔ تو میں آج اسی عقیدے سے بھی آپ فرما رہے تھے کہ سرائے عالمگیر میں اور فیصلہ آباد میں کسی قاضبہ اور قاضم نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو برادران اسلام اور برادران ملت اسلامیہ یہ قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ اور محفوظ فرمائے، کیونکہ اس میں ایک سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم مذمت کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں اور حکومت وقت کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس ایسے لوگوں کو جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں یا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی زبانوں کو لگام دیں، کیونکہ خدا یکتا ہے۔ الوہیت میں یہ اہل سنت اور اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ خدا یکتا ہے الوہیت میں، نبی یکتا ہے رسالت میں،
اب کسی کو بھی نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ خدا یکتا ہے الوہیت میں، نبی یکتا ہے رسالت میں، اب کسی کو بھی نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا۔ ارے شفاعت کے جو طالب ہو تو تختہ دار پر چڑھ کر کہہ دو پیغمبر مصطفیٰ کے بعد کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کے حوالے سے ایک شعر پس پیش کر کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں کہ ہر در سے گناہ گار کو عزت نہیں ملی۔ میں جب بھی آتا ہوں اس خاندان ہزاروی میں، گلستان ہزاروی میں، یہ ہر بندے کو یہاں سے عزت ملتی ہے، لیکن الحمدللہ بلا مبالغہ بات کر رہا ہوں کیونکہ صادق ہوں اپنے قول میں، غالب خدا گواہ، کہتا ہوں سچ کے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، اور منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے۔ جب بھی میں یہاں آیا ہوں اس خاندان میں حاضری ہوئی ہے مجھے پروگرام میں، تو علامہ صاحب نے، آپ کے والد گرامی نے، آپ کے برادران نے اور آپ سب نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر در سے گناہ گار کو عزت نہیں ملتی ہے مگر حسب ضرورت نہیں ملتی۔ تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، ارے لوگوں یہ کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ تعظیم علی شرط ہے ہر علم سے پہلے، لوگوں یہ کتابوں سے ولایت نہیں ملتی۔ اور عقیدہ اہل سنت کا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ جلتا ہے تڑپتا ہے، علامہ صاحب، جلتا ہے تڑپتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، صدیق کے گستاخ کو بھی راحت نہیں ملتی۔ جلتا ہے تڑپتا ہے سسکتا ہے عمر بھر، اصحاب کے گستاخ کو راحت نہیں ملتی۔ اور جو سیدہ زہرا کے ارے دلاروں سے ملی ہے، دنیا میں کہیں اتنی محبت نہیں ملتی۔ یہ سر سجدے میں رہے یا کٹ جائے حرم میں، سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی۔ جنت کسی ملتی ہے عرصہ مکافات کی، شاموں کے لیے ہے، یہ دنیا تو دل نادار کے ارے کاموں کے لیے ہے، آدائے نبوت کا ٹھکانہ ہے جہنم، ارے جنت تو میرے آقا کے غلاموں کے لیے ہے۔ کون غلام؟ وہ غلام جو ہر وقت صدائے یا رسول اللہ بلند کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ، نبی کا جھنڈا یمن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ اور رنگ برنگے اب جھنڈے چھوڑو، بس تھام لو گنبد والا، ہم سب پر راضی ہو جائے کالی کملی والا۔ آج ہی رنگ برنگے اب جھنڈے چھوڑو، تھام لو گنبد والا، ہم سب پر راضی ہو جائے کالی کملی والا۔ اور اس جھنڈے کے سائے تلے تم مل کر قدم بڑھاؤ، نبی کا جھنڈا یمن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور ابن علی نے کرب و بلا میں تم کو یہ پیغام دیا، یاد رکھو کملی والے نے سب کو پاک نظام دیا۔ اور توڑ دو تاغوتی قوت کو، ظلم کے ایوان ڈھاؤ، نبی کا جھنڈا یمن کا جھنڈا ہر گھر پر لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔
مرب جو ہے نا یہ بڑا تگڑا قسم کا پہلوان تھا. اس کے نیزے کی جو نوک ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کئی من میں تھی. اس نے آ کے حضرت مولانا کا ظاہری کاٹ دیکھ کے کہا کہ میں مرب ہوں, خیبر جانتا ہے, ہتھیار بند ہوں, کابلہ منہ بند کر, میری ماں نے میرا نام شہر رکھا ہے. کے ہاتھ کی طاقت دیکھی ہی نہیں ہے. آپ نے کہا وار کر, اس نے کہا تو وار کر. آپ نے کہا علی نے تو دوسرے وار کی مدد کسی کو دی ہی نہیں ہے, دوسری تو پہلے ہی نہیں کی, لہٰذا پہلی وار کر لے. تو شاعر کہتا ہے کہ دستے علی کی طاقت مرحب سے کوئی پوچھے,
علیہ